الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انعام اور مغفرت کی طرف کوشاں رہنے کی تاکید کی ہے. ایک ایسا انعام جو اللہ رب العالمین نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ان کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ہیں جو آسانی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں، دونوں حالت میں خرچ کرتے ہیں. یعنی مال کو وہ اپنا مال نہ جان کر صرف اپنی ضرورتوں تک محدود نہ رکھ کے، بلکہ ہر حال میں وہ سماج کی اور سماج کے لوگوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس پہ خرچ کرنا وہ جانتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آج میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ غصہ کو پی جانا، غصہ کو اپنے اندر دبا لینا، یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے انسان کی. اور جب یہ صفت انسان کے اندر ہوتی ہے تو اسے سماج کے اندر عزت ملتی ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑے جزا کا، بہت بڑے بدلے کا وعدہ ہے. والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کر دیجیے اور مختصر میں کہ میں اسے یاد رکھ سکوں اور اس پہ میں عمل کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا. تو انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا تو پھر دوبارہ آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کیا. تیسری بار انہوں نے پھر کہا، کئی بار انہوں نے کہا اور ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کیا. محدثین نے اس حدیث کو ان حدیث میں شمار کیا ہے جو بہت جامع حدیث ہے اخلاق کے باب میں. یعنی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا لے اور غصہ نہ کرے، غصہ کی حالت آئے. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جذبات اور نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. ہر شخص کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، کسی کے اندر کم اور کسی کے اندر بہت زیادہ. سماج کے اندر ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ حرکتیں ہوتی ہیں دوسروں کی جانب سے جس پر جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. ماحول کے اندر گرمی آتی ہے اور ایک دوسرے کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں غصے کی حالت میں اور کچھ کر بھی بیٹھتے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم اس حالت میں جب جذبات برانگیختہ ہوں، انسان غصے میں ہو، اس وقت اپنے غصے کو اپنے اندر ختم کر جائے، اس کا اظہار نہ کرے. لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی غصہ آئے تو اس صورت میں کوئی ایسا اقدام نہ کرو جو غصے کی وجہ سے، یعنی غصے کی حالت میں ایسا قدم نہ اٹھا لو جس کا تعلق غصے سے ہو. جو بھی کرو اسے بچانے کے لیے کرو. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ نے والکاظمین الغیظ، یعنی غیظ کو، غصے کو پی جائے. اس سلسلے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قتل الغیظ کا معنی کیا ہوتا ہے، غصے کو پی جانے اس کا معنی کیا ہوتا ہے. کہ اس کا معنی ہے کہ اسے روکنا، اسے چھپا لینا، یعنی اس کا اثر ظاہر نہ. عربی میں کہتے ہیں قدم القلب، یعنی مشکیزے کو بند کر، اسے روک دیا. یعنی مشکیزے کے اندر انسان جب پانی بھرے، جب بھر جائے تو اس کے منہ کو وہ بند کر، اسے کہتے ہیں کہ قدم القلب. یہ اس کے عربی لفظ کا یہ معنی ہے، یعنی اس کو بند کر دیا. غصہ انسان کے اندر آ گیا، وجہ ہوئی، اسباب پیدا ہوئے، وہاں ماحول ایسا بنا کہ انسان کو غصہ آ گیا. تو اس غصے کی حالت میں انسان اقدام نہ کرے، بلکہ جس طرح سے مشکیزے کے منہ کو بند کر دینا
ہوتا ہے کسی چیز کو بند کر دیں تو وہ چیز اندر کی باہر نہیں آئے گی، اسی طرح اپنے آپ کو اپنے نفس کو انسان روک لے، اس کا اظہار نہ کرے. اور یہ تبھی ہوگا جب انسان کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے انسان غصے کو ختم کرے، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، ان کو اپنائے گا انسان تو کر سکتا ہے. انسان اعوذ باللہ پڑھے، پانی پی لے، بیٹھ جائے، جس شخص سے غصہ اسے ہے اس کو سامنا نہ کرے، اس سے دوسری طرف متوجہ ہو جائے. یہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر اس کا بیان ملتا ہے. انسان اس طرح کی باتوں کو اپنائے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لے گا، اور انسان نے اگر اپنے غصے پہ قابو پا لیا تو بہت حد تک اپنے آپ کو اس نے قابو پا لیا، اور اس کے اندر ایک ایسی خو اور ایسی عادت بن جائے گی، ایسی خوبی پیدا ہو جائے گی، اتنی بڑی خوبی کہ وہ بہت ساری خوبیوں کی جامع ہوگی. انسان غصے کی حالت میں جب ہوتا ہے، غصہ جب آتا ہے انسان کو کچھ کر بیٹھتا ہے، دراصل وہ ایک پاگل پن کی اور ایک جنون کی حالت ہوتی ہے. لیکن انسان جو بھی غصے میں ہوتا ہے کوئی قدم بڑھاتا ہے، حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جب غصہ رفع ہوتا ہے، جب دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تب وہ اپنے حالات میں غور کرتا ہے تو اسے پچھتاوا ندامت ہوتی ہے. غصے کا آغاز تو جنون اور پاگل پن سے ہوتا ہے، لیکن اس کے انجام کے طور پر ندامت انسان کے سامنے آئے گی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے اپنے مسلمان لوگوں کو، ایمان صاحب ایمان لوگوں کو، کہ وہ غصے کی حالت میں اقدام نہ کرے، غصے پر صبر کرے. اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو بہت ساری خوبیوں کی جامع ہے. قرآن کریم میں صرف فصلت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یعنی نیکی اور برائی بدی یہ برابر نہیں. انسان اللہ رب العالمین کے تئیں اس کے رضا کے حصول کے لیے نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب بدی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اپنے پروردگار کو، اپنے آقا کو ناراض کرتا ہے، اسے غصے میں ڈالتا ہے. تو یہ چیز کبھی بھی برابر نہیں ہوتی. اور سماج کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کسی سے اگر ہمارا سابقہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اگر اچھا کام کیا، اس کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اس کی شکل بھی الگ ہوگی اور اس کا انجام بھی الگ ہوگا. لیکن اگر ہم نے کسی کے ساتھ بدی اختیار کی، برا کام کیا ہے، اسے پریشان کیا ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا انجام بھی برا ہوگا. تو نیکی اور بدی یہ مساوی نہیں ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہے. ادفع باللتی احسن، تو اس چیز سے دفاع کرو جو کہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. حالات بنتے ہیں، انسان کو اپنا دفاع کرنا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ طریقہ اپنائے جو بہتر ہے، اچھا ہے، خوبیوں بھرا ہے. اگر ایسا انسان کرے گا تو وہ اپنے درمیان اور جس کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے اس سے وہ اپنا گہرا دوست بنا لے گا. انسان نے اگر غصے میں رہ کر جواب دے دیا اور وہ ایسی حرکت کر ڈالی جس نے دوسرے نے کی تھی، تو ایسے میں معاملات طول پکڑتے ہیں اور باتیں بگڑتی ہیں. گرم ماحول کے اندر اور شدت آتی ہے اور انسان خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. لیکن اگر انسان نے ضبط سے کام لیا، صبر کیا، یعنی غصے کو قابو میں رکھا، غصے کو اپنے اندر دبا دیا، تو ایسی صورت میں انسان نے اگر بہتر سے بہتر کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، انسان اچھا کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قطع تعلق کر لیا تو اس سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں. کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے ماحول سازگار کریں کہ اس سے ہماری بات ہونے لگے، تعلق بن جائے. کسی نے ہم کو ستایا ہے تو اس کے ستانے پر ہم سے اسی جیسا ستانے والا کام نہ کریں بلکہ صبر کر جائیں. تو ایسی صورت میں چیزیں مفید ہوں گی، ہمارے حق میں ہوں گی، اور جو شخص ہم سے دشمنی پہ آمادہ ہے وہ ہمارا دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ خوبی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت، یہ خوبی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں. ان کا نصیب اللہ نے بڑا بنایا ہے، ان کے لیے انجام کار بہت ہی بہتر ہے. تو یہ حالت جب انسان کی ہو کہ انسان غصے میں ہو تو اس چیز کو پی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب غصے کی حالت میں ہو تو صبر سے کام لیں، یعنی غصے کا اظہار نہ کریں، غصے کی حالت میں وہ کوئی اقدام نہ کریں بلکہ وہ غصے کی حالت میں صبر سے کام کریں. والحلم عند الجهل، اور جب کوئی شخص یہ حالت بھرا کام کرے، معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی سابقہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جن کی ہر حرکت جاہلانہ ہوا کرتی ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اگر ہم جواب دیتے ہیں تو خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں. تو وہاں انسان کو بردباری سے کام لینا ہے.
بڑی سوجھ بوجھ اور دراندیشی سے کام لینا ہے، بڑی سمجھداری سے انسان کو کام لے کر معاملات پر رفع دفع کرنا ہے۔ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِذْلَالِ، کوئی برا کرے تو ایسا نہیں کہ برائی کے جواب ہم برائی سے دیں، اسے ہم درگزر کر دیں، اسے ہم معاف کر دیں۔ اور معافی ایسی چیز ہے کہ جسے ہم نے معاف کیا ہے اسے احساس کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے برا کیا تھا، لیکن اگلے نے اس کا جواب اسی انداز نہ دے کر اس خوبی کو اپنایا جس خوبی کو اللہ رب العالمین نے صورت میں دیا تھا، اسے شرمندگی میں ندامت ہوتی ہے اور اپنے عمل پہ پچھتاتا ہے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر کسی انسان نے ہمارے کسی احسان کے جواب میں، ہمارے درگزر کر دینے کے جواب میں اگر اس نے اپنی خو بدل دی، اپنا راستہ بدل دیا، ستانے کا جو اس کا انداز تھا اس سے وہ باز آ گیا، تو ایسی صورت میں سب کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ غصے کی حالت میں غصے کو ظاہر کر دینا، اس میں کوئی حرکت کر دینا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو شدید اور قوی نہیں بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، زور آور وہ شخص نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، زمین دکھا دے کسی کو پٹک کر، وہ شخص زور آور نہیں ہے۔ زور آور وہ شخص ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ اسی طرح دوسری حدیث آتی ہے، ما من جرأۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرأۃ غیظ قدم عبد اتقى وجه اللہ، یعنی کہ ہر وہ گھونٹ جو انسان پیتا ہے سب سے بہتر، سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے جو انسان اپنے غصے کے گھونٹ کو پی جائے۔ انسان کو غصہ آیا، اس نے اس کو پی لیا، یہ گھونٹ جو اس نے اپنے غصے کو پیا ہے یہ اس کا اجر بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے ہے۔ اب قدم عبد اتقى وجه اللہ، جس گھونٹ کو انسان نے پیا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی مد نظر ہے تو ہم اس کام کو بہتر انداز میں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہ اللہ رب العالمین کے انعام کی طرف ہوگی، اسے راضی کرنے کی طرف ہوگی، اور یہی چیز انسان سے مطلوب ہے، مومنوں سے مطلوب ہے کہ ان کی نگاہیں اللہ رب العالمین کی رضا کی جانب ہوں۔ یہ نہیں کہ دنیاوی کوئی مفاد ہو تبھی ہم اچھا سے اچھا کام کریں، بلکہ ہماری نگاہ اللہ رب العالمین کے انعام پر ہونی چاہیے، اس کی رضا پر ہونی چاہیے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس چیز پہ ہو۔ اگر اس چیز پہ ہماری نگاہ ہوگی تو جیسے بھی حالات دنیا کے اندر بنیں گے، معاشرے کے اندر بنیں گے، آپس میں بنیں گے، ان سب کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے راستے کو اپنائیں گے اور ان تعلیمات کو اپنائیں گے، ان ہدایتوں کو ڈھونڈیں گے اور اس پر عمل کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو، اسلام کی خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔